الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اسلامی تاریخ مصائب اور آلام سے لبریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو، یا عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہوں، یہ تمام اہل اسلام کے لیے انتہائی المناک اور غمناک چیز تھی۔ اور اس کے بعد پھر سن 61 ہجری کے اندر 10 محرم کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار، انہیں بڑا مظلومانہ شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت اور ان کا دنیا سے رخصت ہونا یقیناً اہل اسلام کے لیے انتہائی المناک تھا اور غمناک تھا۔ کسی بھی انسان کی وفات پر یا شہادت پر غمناک ہونا یہ فطری امر ہے، لیکن جزا فضا کرنا، بے صبری کرنا، نوحہ کرنا، سینہ گوبی کرنا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بالاتفاق تمام مسلمانوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنے والوں کی تعریف قرآن مجید میں بالعالمین نے خود فرمائی ہے۔ فرمائے کہ بشر الصابرین، اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ان پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ نے صبر کرنے والوں اور استقلال کا مظاہرہ کرنے والوں کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کرنے والے یا مصیبت کے وقت سینہ گوبی کرنے والے کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا جو انسان مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے اور جہلی پکارے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورت جو مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو موڑ دے، اپنے رخساروں کو پیٹے، فرمایا اس خاتون کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اس انداز سے ماتم کرنا، سینہ گوبی کرنا، یہ اس کی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو چاہیے کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔